قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جمعرات کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اسے فقر اور محتاجی سے محفوظ فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق جمعۃ المبارک کو جو 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، شوال المکرم میں بطور خاص سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے احد، ان کا ذکر خیر بطور خاص کیا جاتا ہے، کیونکہ شوال المکرم میں ان حضرات کی شہادتیں ہیں، اور غزوہ احد ایک عظیم معرکہ وہ پیش آیا، اور جس کے اندر تقریباً 70 افراد مسلمانوں کے وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی بھی شہادت ہے۔ اور ان کے بطور خاص ذکر خیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں شہداء کے فضائل کو بھی، ان کے مراتب اور مقام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے جس کے علماء نے شان نزول کے اندر بطور خاص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کا ذکر خیر کیا ہے کہ یہ انہی کے ایمان لانے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو یہ شخص کیا اس جیسا معاذ اللہ سنگ دل ہوگا جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ وہ کھلی گمراہی میں ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے پھر گئے اور وہ گمراہی میں چلے گئے۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر کی طرف ہے، جس کا سینہ ہی اللہ نے اپنی یاد کے لیے کھول دیا ہے، تو وہ کیا ویسا ہے کہ جس کا دل تنگ ہے، جس کا اللہ کے ذکر سے منہ گویا کہ پھرا ہوا ہے، تو یہ آپس میں یہ برابر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور وہ آدمی اندھیرے میں ہے، گمراہی میں ہے، وہ بھٹک چکا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ آیت مبارکہ بیان کی گئی، تو اس کے بارے میں روایات میں آیا کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی ذات کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے سینے کو کھولا، یعنی وہ ایمان لے کر آ گئے، وہ اسلام لے کر آ گئے۔ اور اس کا بھی ایک واقعہ
تفصیل سے کتابوں میں درج ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عقیدت تھی، لیکن باقاعدہ ابھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، اور آپ ان دنوں میں شکار کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے نکلے، شکار کر کے جیسے ہی آپ واپسی آتے ہیں تو پیچھے ایک مکے کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی بھی کی، یہاں تک کہ آپ پر کوئی جسمانی طور پر بھی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو جب ایسا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردگی کے عالم میں آپ گھر تشریف لائے، اور پھر حرم شریف میں خانہ کعبہ کے پاس آپ تشریف فرما ہیں۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے شکار کر کے واپسی آتے ہیں۔ جب یہ شکار کر کے واپسی آتے ہیں تو راستے میں ہی ان کو کوئی شخص ملتا ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ بڑے بہادر بنے پھرے ہیں، بہت بہادر ہیں آپ تو، اور آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ابو جہل نے آج یہ حرکت کر دی ہے۔ تو اس پر ان کو بڑا وہ غصہ آیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور جب اسی طرح لوگوں نے ان کو بتایا تو یہ وہاں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، افسردہ ہیں، تو یہ وہاں سے پھر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا بدلہ لوں گا اس سے، اور گئے اور جا کر سخت انہوں نے انتقام بھی لیا، بدلہ بھی لیا۔ تو مزید آپس میں کچھ ایسی بہت بڑی کوئی لڑائی یا جنگ چھڑتی، کچھ لوگ بیچ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا، یعنی ابو جہل سے کہا، تو پھر تمہیں یہ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اب اگر اس کے بھی انتقام در انتقام کی طرف جائیں گے تو پورے پورے قبیلے آپس میں کہیں لڑ نہ پڑیں، تو پھر یہ معاملہ یہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اب تو آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں اور یہ افسردگی ختم کر دیں، میں نے آپ کا بدلہ لے چکا ہوں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات سے تو راضی نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو میں راضی تو اسی بات پر ہی ہوں گا کہ جو میں دین کا پیغام لے کر آیا ہوں، جس ہدایت کی طرف میں بلا رہا ہوں، آپ وہ قبول کیجئے، آپ اسلام لے آئیں، آپ وہ قبول کریں تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو بس یہ ایک ایسا لمحہ تھا، ادھر سے افسردگی بھی تھی، ان کو کچھ اس وقت غصہ بھی تھا، اور یہ سارے معاملات تھے، لیکن دل میں اندر نبی پاک علیہ السلام کی جو ایک عزت، احترام، محبت تھی، تو یہ پھر فوراً کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے اب حقیقی ایک طرح کے عاشق بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ لیکن قربان جائیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، چچا ضرور تھے مگر ایک غلامانہ حیثیت سے جو زندگی گزاری ہے، اب سرکار علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بس آپ کریں تبلیغ، آپ دین کا پیغام پہنچائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یوں آپ کی حفاظت اپنے ذمہ انہوں نے لے لی، جی اپنے ذمہ حفاظت لی کہ کوئی اب آپ کی طرف میلی نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا، اور گویا کہ اپنی جان بھی آپ قربان کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس انداز سے آپ محبتوں کا یہ اظہار بھی کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایمان لا رہے تھے اور وہ اس وقت اس گھر کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو باہر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تھے، اور یہی کہا کہ عمر اگر سچے اور کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کے برے ارادے آج وہ پورے نہیں ہوں گے، بلکہ عمر کا ہی کام پورا کر دیا جائے گا۔ تو آپ اس وقت بھی آپ دروازے پر آپ کھڑے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے تو بعد میں ملیں گے، پہلے مجھ سے ملاقات کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر حضور بھی باہر تشریف لے آئے، تو یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لے کر آ گئے، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ ان سے پہلے ہی
مسلمان ہو چکے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پھر خوب دشمنوں کو جواب دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا شیر قرار دیا ہے، اللہ کا بھی شیر فرمایا ہے اور اسد اللہ و اسد الرسول کہا ہے۔ تو ان کے ایمان لانے پر یہ خوشخبری اور بشارت یہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے اس کے لیے جس کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے، اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ارشاد فرما دی کہ جس نے حق کو قبول کر لیا وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے، اور جو سنگ دل ہو گیا تو اس کے دل پر گویا کہ وہ مہر لگا دی گئی ہے اور وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، یعنی جس کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھے، سمجھے اللہ کی طرف سے مجھے نور مل گیا، اور جس کے دل کے اندر تنگی ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، جس کے دل میں اسلام کے حوالے سے تنگی ہے۔ ایک تو خاص یہاں پر جو مراد وہ کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن علماء اکرام نے بڑے پیارے اور خوبصورت نکات یہاں یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ جس آدمی کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہو، اسلامی شعار ہوں، اسلامی باتیں ہوں، اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہوں اور اس کے دل میں وہ وسعت ہو، تو سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اور جس کا دل اسلام کے لیے تنگ پڑتا ہو، یہ گمراہی کے دروازے کھل رہے ہیں، اور یہ گمراہی اور یہ بھٹکتا جاتا ہے، یا تو کفر میں چلا جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی بھی میرے بھائیوں، کبھی بھی اسلام کے لیے، اسلام کی باتوں کے لیے اپنے دلوں کو تنگ نہ کیا کریں۔ اسلامی احکامات ہیں، اسلامی باتیں ہیں، کچھ لوگ اسلام پر ڈائریکٹ تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن وہ تھوڑا سا گھما پھرا کر کرنا اسلام پر ہوتا ہے اعتراض ان کو، کیونکہ ان کے خود تانے بانے ایسے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا گھما پھرا کر مولانا پر لے کے آئیں گے، مولوی لوگوں نے اسلام کو یہ کر دیا، مولانا لوگوں نے اسلام کو یہ کر دیا۔ ارے میرے بھائی، مولانا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ پردے کا حکم ہے تو اسلام نے دیا ہے، حلال کمانا حرام سے بچنا ہے تو اسلام نے کہا ہے، نمازیں پڑھنی ہے تو اسلام نے کہا ہے، زکاتیں دینی ہے تو اسلام نے کہا ہے، روزے رکھنے تو اسلام نے کہا ہے، مسجدیں بنانی ہے تو اسلام نے کہا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو اسلام نے کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اسلام کے اندر بیان کی گئی۔ شراب سے منع ہے تو اسلام نے منع کیا ہے، ناچ گانے سے منع ہے تو اسلام نے منع کیا ہے، فحش گوئی سے منع ہے تو اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ یہ دیگر ساری چیزیں جن کو بنیاد بنا کر مولانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، مجھے یہ بتا دیے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو مولانا نے اپنی طرف سے داخل کی ہے جو اسلام نے نہ کہی ہو؟ وہ پتہ ہے نا، اسلام کی بات پر اعتراض کریں گے تو پھر تو لوگ ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے۔ تو انہوں نے ایک نیا حربہ اور انداز اختیار کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی بات نہ کریں، بات کرنی وہی ہے ان کو، لیکن وہ مولانا کی طرف گھما کر مولوی لوگوں نے یہ کر دیا، مولانا لوگوں نے یہ کر دیا، یا علماء نے یہ کر دیا۔ کیا کر دیا علماء نے؟ وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس ہدایت پر ہیں، اس نور پر ہیں، اور وہ نور کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے اسے مبارک ہو۔ یہ آیت مبارکہ وہ پڑھے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کا دل اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف سے نور پر ہے، اور جس کے دل میں اسلام کے حوالے سے تنگی آ گئی ہے، میرے بھائیوں، یہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔
یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو زبانی کلامی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو زبانی کلامی سب کچھ اسلام کی بات کریں گے، لیکن اسلام ہی کے معاملات ان کے دل میں وہ تنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی باتوں سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ یہ آیت مبارکہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جب ہدایت کا کسی سے ارادہ فرماتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جب اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے سینے کو کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے اس کے سینے کو۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان پر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سینہ تنگ ہوتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، ایسا لگ رہا ہے جیسے مشقت سے وہ آسمانوں پر چڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ ان پر جو ایمان نہیں لاتے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ سینہ وہ کھل جاتا ہے، اس میں اور برکتیں آ جاتی ہیں اور اس میں وسعت ہوتی ہے۔ صحابہ گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی طرف متوجہ ہونا، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی آمادہ رہنا، تیار ہونا، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو جس کے دل میں جنت کی محبت، دنیا سے اتنا ہی جو دنیا کے اندر جیسے رہنا ہے، نہ دنیا کے اندر ایسا مشغول کہ دین کو بھول جائے، سب چیزوں کو بھول جائے، نہ ایسا نہیں، اور پھر موت کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس میں نور بھر دیتا ہے، اس میں وسعت آ جاتی ہے، اور ان کی توجہ آخرت کی طرف لگی رہتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دل ایسا ہو جس کے اندر وہ ایمانی قوت، ایمانی نور وہ ہونا چاہیے، اور ایسا دل نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے ہی وہ غافل ہو جائے، رب کے ذکر، یاد الہی سے وہ دور چلا جائے، ایسا دل نہ ہو۔ کئی روایات میں اور آیات مبارکہ کے اندر جو ذکر اللہ سے غافل، اللہ کی یاد سے غافل دل ہوتے ہیں، ان کو کافروں کا دل کہا گیا، کہ وہ جو اللہ کی یاد کی طرف آنے کا نام ہی نہیں لیتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے۔ اور مومنین جو ایمان والے ہیں، ان میں ایک اچھے دل ان کو کہا گیا ہے کہ جن کے دل یاد الہی سے وہ ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے، رب کی نعمتوں کو، رب کی قدرتوں کے یہ عجائبات جو ہیں ان کے اندر غور و خوض کرنا، دل ہی دل کا شاکر رہنا، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جسے مل جائیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اسے مل گئی۔ ان میں ایک چیز آپ نے ارشاد میں قلب شاکرن، شکر گزار دل جس آدمی کو، جس انسان کو مل جائے، لسان ذاکر، جسے ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے، وبدن صابر، اور صبر کرنے والا اسے بدن مل جائے، جسم مل جائے، اور چوتھی چیز جسے نیک بیوی مل جائے، فرمایا دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے مقدر ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ساری بھلائیاں اس نے حاصل کر لی۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو قلب محمود اور سچی زبان کے مالک ہیں۔ لوگوں میں بہترین وہ ہیں۔ جب قلب محمود کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ قلب محمود، قلب کہتے دل کو، محمود جس کی تعریف کی گئی ہو، اچھا ہو، پوچھا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ دل ہے جو سرکشی، حسد اور دیگر گناہوں سے پاک ہو، دیگر گناہوں سے پاک ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا دل کس کا ہو سکتا ہے جس کے دل کی تعریف ہو، قلب محمود ہو، وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمائے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ایسا کون ہے، اس کی بھی کوئی علامت ہے؟ تو فرمایا وہ مومن
جو حسن اخلاق کا مالک ہو، وہ مومن جو حسن اخلاق کا مالک ہو، اس کو گویا کہ قلب محمود بھی مل جاتا ہے اور اس کو ذکر والی زبان بھی مل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ حسن اخلاق جب بولا جاتا ہے، اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کسی سے ہنس کر مل لیا، مسکرا کر مل لیا، سلام لے لیا، یہ صرف یہ نہیں، نہیں، حسن اخلاق بڑی ایک جامع صفت ہے جس میں خوف خدا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، رب کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سب اس صفات، یہ جامع لفظ ہے، کلمہ ہے۔ اور اس میں بیسک شرط یہ ہے کہ وہ آدمی گناہ سے دور بھاگنے والا ہو، گناہ سے پاک ہو، پاکیزہ ہو اس کا دل۔ حسن اخلاق تبھی اس کو کہا جائے گا، ورنہ محض مسکرا کر ملنے والے کو یہ حسن اخلاق کا حامل نہیں کہا جائے گا۔ ایک صفت اس کے اندر وہ پائی گئی ہے، لیکن بیسک جو حسن اخلاق کے لیے کہ جس بندے کے اندر خوف خدا بھی ہے، فرائض پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی ہے، دیگر یہ نیکیاں ہیں، بھابھی بہت اچھا ہے۔ اور جب اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی تو پھر اس کا دل برا دل بن جاتا ہے، اچھا دل نہیں کہا جاتا اس کو، کہ جس کے اندر یہ اچھی صفات نہیں آتی۔ عام کسی جگہ پہ گندگی پڑی ہو تو اسے کہا جائے گا کچرے والی جگہ ہے، کوڑے والی جگہ ہے۔ تو جب یہ گناہوں کی گندگی دل میں جمع ہوتی ہے تو کہا جائے گا کہ دل جو ہے یہ بھی اب کچرے اور کوڑے والی جگہ بن گیا ہے، یعنی چونکہ اس کے اندر گناہ بھرے پڑے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے یہی اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر فرماتے ہیں کہ جیسے ناپاک بدن اس مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہوتا، یعنی بدن ناپاک ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اللہ کے گھر میں نہیں جاؤ، آپ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ جگہ پاک ہے، آپ اپنے بدن ناپاک کو کیسے لے کر وہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا ناپاک بدن اس مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے، ایسے ہی ناپاک دل قرب الہی کے قابل نہیں رہتا، اس کو اللہ کا قرب نہیں ملتا، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا جس کے دل کے اندر یہ گناہوں کی چیزیں موجود رہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، قلب سلیم، سلامت دل لے کر۔ اللہ ہمارے دلوں کو ستھرا فرمائے۔ قلب کہتے ہیں پھرتے رہنا، الٹ پلٹ ہوتے رہنا، دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، لیکن آدمی اپنے دل کو، اس دل کے نور کی حفاظت کرے، گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت توبہ کرے، اڑا نہ رہے، توبہ کرے، وہ گناہ صاف ہوتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے۔ لیکن جب توبہ نہیں کرتا آدمی تو یہ ایک ڈاٹ گناہ کا لگ جاتا ہے دل پر، پھر گناہ کیا اور ڈاٹ لگ گیا، پھر کیا اور لگ گیا، پھر کیا اور لگ گیا، یہ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ پورے دل کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے۔ تو دل کو ستھرا رکھنا ہے، توبہ، استغفار، تلاوت کلام پاک، جس سے دل کی صفائی ہوتی، اللہ کو یاد کرنا، یاد الہی میں رہنا، یہ دل کے اندر جو گناہ کی کالک بھی ہوتی ہے، یہ توبہ کر لینے سے وہ کالک بھی ختم ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کا دل ستھرا فرما دیتا ہے۔ رب ایسے بندے کے گناہوں کو اس کے زمین پر کوئی گواہ نہیں چھوڑتا، فرشتوں کو بلا دیتا ہے، جو سچی توبہ کر لے اس کا دل بھی ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سچا دل عطا فرمائے، قلب محمود ہمیں عطا فرمائے، جو آخرت کی طرف راغب ہو، اللہ ایسا ہمیں دل عطا فرمائے۔ تو بہرحال آج کی یہ آیت مبارکہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ نے جس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے، مسلمان ہوا ہے، مسلمان ہونے کے بعد آگے اس کے ایمانی تقاضے وہ پورا کرتا رہے، تو انشاءاللہ دل بھی اچھا رہے گا، اس کی برکات بھی وہ پائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن